اسناد، یہ اسناد کے رتبے میں ہے قل، اور هو اللہ احد متن کے رتبے میں ہے۔ تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی، یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا، اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے۔ پرستی کو نکال دیں، پرستش تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ہے۔ اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے، کیونکہ سند شخصیتیں ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ سب شخصیتیں ہیں، یہ سب شخصیتیں ہیں۔ فرمایا انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اطرتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت و اہل بیت۔ تو اہل بیت شخصیتیں ہیں۔ ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، یہ دین ہے، تو خلفاء راشدین شخصیتیں ہیں۔ تو 75% سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر ہے۔ یہ اسناد کی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک آ گیا بیان۔ پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا۔ اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں، وعن عبد اللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین، اسناد دین میں سے ہے، اسناد دین میں سے ہیں۔ اور من بیانیہ بھی ہوتا ہے، معنی ہو الاسناد هو الدین، اسناد ہی دین ہے۔ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فرمایا اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا۔ یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے، اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء، کس نے کہا کیا کہا؟ تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو۔ بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، یہ دیکھو کہ کیا کہا۔ نہیں، امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو، ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا، اور پھر دیکھو کہ کیا کہا۔ کیا کہا یہ متن ہے، کس نے کہا یہ سند ہے، یہ مدار دین ہے۔ پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، فرمایا قال بیننا و بین القوم القوائم یعنی الاسناد، کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں، وہ سند ہے۔ پھر امام سفیان ثوری هو ایضا امیر المومنین فی الحدیث، یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے، امام بخاری سے بہت پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا۔ مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے، ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان ثوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا۔ اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے۔ تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی، ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے، امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان ثوری، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین، تلامذہ اور مستفیدین میں سے تھے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقہی کے امام تھے، ان کا فتویٰ فقہ حنفی پہ ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل،
انہوں نے فرمایا اسناد سند یہ مومن کا اسلحہ ہے، اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا؟ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث، علم دین، علم تفسیر، جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے، اس کا مدار بولیے سند پر ہے۔ سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی۔ اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں، حوالہ لکھ لیں، یہ بھی بیان کیا، فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے، فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا، فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے، اور فتنہ ابتداء کا، فتنہ بدعت اور فتنہ وضع الحدیث، جھوٹ بولنے کا، جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا، صحابہ تھے، پھر تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو ادوار خیر تھے، تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے کی کہ تمہاری سند کیا ہے، تم نے یہ بات کس سے سنی، چونکہ ہر شخص صادق تھا، صدوق تھا، عادل تھا، ثقہ تھا، معتبر تھا، اور ہر ایک کی بات مقبول تھی، یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی۔ فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے، یہ بات اہم ہے، دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے۔ آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے، ہر شخص مجتہد بنتا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر، کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے۔ جب ستون اور دیواریں گر جائیں تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں، اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے، نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں، بات غلط کی جاتی ہے، بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا، تفسیر کرتا، شرح کرتا، روایت کرتا تو ہم اس سے پوچھتے سبوا لنا رجالکم، اپنے رجال بتاؤ، اپنی سند بتاؤ، تم نے کس سے لی ہے؟ تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے، شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے۔ آگے لفظ سنیے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر تو اس کے رجال، اس کی سند اہل السنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل السنت سے ہے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میلاد شریف آپ نے کر لیا، عرس مبارک کر لیے، حلقات ذکر قائم کر لیے، بزرگوں کے طور طریقوں پر چل پڑے، وظائف کر لیے، تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنی نہیں سمجھا۔ یہ حدیث آگے آئے گی، دورہ بخاری میں بیان کروں گا۔ تو بدعت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی۔ بدعت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الشہود العدول الثقات واتباعہ اہل الصدق والاعتبار والمتابعات الذین ضبطوا فی صدورہم المعارف والمنن وبلغوا الینا احکام الکتاب والسنن وما احد منہم موصوف بالتدلیس والتدلیل لأنهم سرہوا فی الروایت والدرایت والہدایہ بالجرح والتعدیل حتی جعل اللہ بہم غریب الدین عزیزا مؤہلا قویا
وجعل الشرک ضعیفا مسلسلا وصار قول وعمل كل واحد منهم صحیحا وحسنا وجیدا وقویا وصالحا ومعروفا ومحفوظا وثابتا ومجودا. یہ سب مصطلحات حدیث ہیں. یہ آج کے اس دورہ صحیح البخاری کا خطبہ ما شرح، اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ صحیح بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں، جس کا تعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے ساتھ. اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں، خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے. اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے، اس کے اندر کئی مغالطے ہیں، بہت علمی مغالطے ہیں عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں، جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالی بتوفیق ایزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے. میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار، بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں، اور مشائخ اور فضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں. تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سماع حدیث کے لیے اور فہم حدیث کے لیے آئے ہیں. روایت، جیسے مفتی صاحب نے بتایا، روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی. اور یاد رکھ لیں، روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا، اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا. یہ ایک پتے کی بات ہے، ایک جملے میں لکھ لیں. روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں، اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہیں اور امام الائمہ ہیں. تو دونوں اکابر ہستیوں کا، محدثین کا اور فقہا، ائمہ فقہا کا، ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے. اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب، اور اتنے اکابر اور مشائخ اور صلحاء اور علماء بیٹھے ہیں، ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائیں گے. تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ صحیح بخاری کا، جس کو میں نے ابتدائیہ یا افتتاحیہ کہا، یہ عقائد اور فقہ حنفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے. پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے. اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں، ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا، گو میرے پاس نشان تو سب کے ہیں، درج ہیں، مگر 5 سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے. اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا. بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرح میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا. بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا، اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا تو 5 دن میں 5 حدیثیں ہی بیان ہوں گی. پھر اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر روز ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا. لہٰذا اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی، آپ سماع کریں گے،
ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر، علمی فوائد، اس میں سے استنباط کیا ہوتا ہے، استخراج کیا ہوتا ہے، استدلال کیا ہے، عقائد کے کیا کیا فروع اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں، یہ تیزی سے لکھواؤں گا۔ اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی، اہم موضوعات ہوں گے، ان کی شرح میں، دلائل میں، اور کتب سیاستہ کے ساتھ موازنے میں، اور پھر کتب حدیث میں، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کے اقوال اور تصریحات تک، خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اسم گرامی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی 194 ہجری میں۔ میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہزارہ سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے احوال حیات، اور وفات ہوئی آپ کی 256 ہجری میں، 256 ہجری میں وفات ہوئی۔ سمرقند کے قریب 3 فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت، ابھی وہاں آپ کا مزار اقدس ہوا، مدفون ہوئے۔ مجھے آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے۔ اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث، ان کے والد گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم۔ یہ اہم بات ہے۔ امام بخاری کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم، وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے، محدثین میں سے تھے، اور متعدد ائمہ محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن 3 اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا، اخذ فیض، علمی استفادہ کیا، تلمذ کیا، شاگردی کی اور سماع کیا، 3 اساتذہ بطور خاص، ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ ان میں ایک امام حماد بن زید ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری، ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں، دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک، جن کی صحبت میں دیر تک رہے، علم لیا اور تربیت پائی، اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک بن انس۔ یہ جو 3 شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے، ان کے بارے میں ایک ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے، وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، معروف شاگرد ہیں۔ اس میں ائمہ رجال اور ائمہ اسماء کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسرے استاذ اور شیخ حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے، وہ امام عبداللہ بن مبارک، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فقہ حنفی کے امام۔ میں آپ کو
تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا، چونکہ میں مفصل 4 گھنٹے کے درس، 2 درس امام الائمہ فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں۔ ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور، ایک یہاں کیا تھا، 4 گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں، اور جس مقام پر جا کے امام الائمہ فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا، وہ قسط اول بنی، اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا، اور 4 گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا۔ اس میں امام بخاری کے جمیع طرق کے شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کیے۔ آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں، کتاب چھپ رہی ہے، مکمل کتاب میری چھپ رہی ہے امام الائمہ فی الحدیث پر۔ تو امام عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ کیسے ثابت ہے کوئی ایک حوالہ، یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، ان سے سماع کرنا، اور امام حماد بن زید کا امام اعظم کا شاگرد ہونا، سماع کرنا، ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں بیان کیا ہے۔ بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس، میں نے تو درجنوں ریفرنسز دیے ہیں اپنی خطابات میں، مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے، خود امام بخاری نے توثیق کی ہے۔ اور ثانیاً ائمہ اسماء و رجال میں سے امام ابن عبد البر، بولیے امام ابن عبد البر اندلسی، وہ روایت فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، جامع بیان العلم پر امام ابن عبد البر، قرطبی کی معروف کتاب ہے، اہل علم کے ہاں، اساتذہ اور شیوخ کے ہاں متداول ہے۔ اس کتاب کی جلد 2 اور صفحہ 299 پر امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے، اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے، اور فن حدیث میں اور فن اسماء و رجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدثین ان سے تصحیح لیتے تھے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن المدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ ثوری و ابن المبارک و حماد بن زید و حشیم و وکی و قضا و قضا، فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان ثوری امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے روایت کیا امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث نے، اور امام اعظم سے سماع کیا امام حماد بن زید نے، اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں۔ یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول، علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی۔ ہر چند کہ آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی، اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے، اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے، ہم مجلس اور مصاحبین میں سے تھے، اور امام اعظم کے مداحین میں سے تھے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے، والدہ نے پرورش کی، اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے۔
اب دوسری بات، عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے تھوڑی عمر میں. آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی. امام ابن حجر اسقلانی سے لے کر جملہ شارحین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے. ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی. تو بخاری، صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا، اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں. آپ نابینا ہو گئے، جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، روئی، دعائیں کی، اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو، اور انہوں نے خواب میں بشارت دی، زاہدہ بی بی، اے عبادت گزار ولیہ، اٹھ، تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی ہیں. صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئی تھی. گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے. یہ دوسرا نقطہ لکھ لیں. کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحاء کے رؤیا صالحہ کا انکار، نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے. یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں. تیسرا نقطہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تالیف صحیح بخاری کے باب میں. امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجامع الصحیح، اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے، ایک استاذ کی خواہش تھی، ضرورت تھی، اپنی جگہ ہے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر صحیح بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا. سو جو لوگ صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں صحیح بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح بخاری لکھی ہی گئی ہے خواب کے نتیجے میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا، اس زیارت کا واقعہ، اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کا جو ذخیرہ تھا اس میں صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر رہے ہیں. یہ تعبیر تھی. چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی تالیف کا آغاز کر دیا. ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں. اسی ضمن میں ایک بات اور آگے لے لیں. پھر عمر بھر 16 سال لگے صحیح بخاری کی لکھنے میں، تالیف میں. عمر بھر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ساتھ رکھا، اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی امام بخاری نے، چونکہ ہمہ وقت ان کے